ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 32۔ جی شرط یہی ہے کہ آپ بھی کاؤچ کی بجائے وہاں بیڈ پر ہی آرام سے لیٹیں گی۔ اگر منظور ہے تو پھر ہی میں بیڈ پر آ کر لیٹ سکوں گا۔ عفان فاطمہ کے بالکل سامنے کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایسی ویسی کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ میں تو صرف آپ کے آرام کی غرض سے کہہ رہی تھی، خود سے اس بات کا کوئی اور مطلب اخذ مت کیجیے۔ فاطمہ کے صاف انکار پر عفان کے تاثرات پل بھر میں ہی ازحد سنجیدگی کا روپ اختیار کر گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہیں کاؤچ پر ہی لیٹوں گا، آپ جائیں یہاں سے۔ عفان کو فاطمہ کی بات کا واقعی برا لگا، اس لیے اسپاٹ تاثرات سمیت گویا ہوتے واپس کاؤچ پر ہی بیٹھ گیا۔ آپ بس بلا وجہ کی ضد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ فاطمہ کو اس وقت عفان کے ضدی انداز پر تپ چڑھ رہی تھی۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہا فاطمہ، آپ اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہیں، ابھی تک آپ کا اتنا بھی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا مجھ پر۔ لیسن فاطمہ، میں زبردستی رشتے جوڑنے کا قائل ہرگز نہیں ہوں۔ اگر آپ اتنے دنوں میں اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکی تو پھر آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گی۔ عفان سرخ آنکھوں سمیت ایک جھٹکے میں کاؤچ سے اٹھا اور پھر خشک لہجے میں گویا ہوتے ضبط کے چکر میں اپنا رخ ہی باقاعدہ موڑ لیا، کیونکہ فاطمہ کا غیر یقین انداز اسے بری طرح کھل رہا تھا۔ فاطمہ اس کی پشت کو ایک نظر دیکھ نادم انداز میں اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی۔ عفان کی ہر بات حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ اتنے دن ساتھ رہنے کے باوجود اس نے کبھی بھی اس پر زبردستی اپنا حق جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ لیٹ سکتے ہیں یہاں بیڈ پر۔ فاطمہ اپنا سر تکیے پر رکھنے کے بعد دھیمے لہجے میں گویا ہوتی کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ کمفرٹر کی وجہ سے فاطمہ کا پورا وجود چھپ کر رہ گیا تھا۔ فاطمہ کی نرم آواز پر عفان ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا، مگر فاطمہ اس وقت یہاں نہیں، بیڈ پر سکڑی سمٹی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے حد درجہ محتاط رویے کو دیکھتے ہی عفان کے چہرے پر بساطا گہری مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ تھینکس، آپ کا یوں مجھ پر ٹرسٹ شو کرنا مجھے بہت اچھا لگا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد اسے اپنے آرام دہ بستر پر لیٹنا نصیب ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے مطمئن چہرے کا رخ فاطمہ کی جانب موڑے شگفتہ لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر مجھ سے بلا وجہ ادھر ادھر کی کوئی بھی بات کی تو واپس کاؤچ پر بھیج دوں گی آپ کو، بھلے پھر آپ کی گردن میں کتنا ہی درد کیوں نہ ہوتا رہے۔ فاطمہ کمفرٹر سے تھوڑا سر نکالے تنک لہجے میں گویا تھی اگلے ہی پل پھر سے اپنے چہرے کو چھپا گئی۔ اوکے ریلیکس۔ عفان نے سٹپٹانے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے اسے تسلی دی اور پھر اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے باقاعدہ رخ ہی موڑ لیا۔ اگر مجھ سے بلا وجہ ادھر ادھر کی کوئی بھی بات کی تو واپس کاؤچ پر بھیج دوں گی آپ کو۔ فاطمہ کے حق جتلاتے انداز کی بازگشت سنتے اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کے اندر عجب شور برپا کر رہی تھی۔ وہ ضبط کے چکر میں اپنی آنکھوں کو شدت سے موندے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نئے خوشگوار احساس کی وجہ سے آج نیند ہی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور لگ رہی تھی۔ یس کم ان۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز سنتے صوبیہ اندر آنے والے کو اجازت دے چکی تھی۔ تو تم یہاں؟ صوبیہ ڈریسنگ روم سے کپڑے نکالتی مصروف سے انداز میں باہر نکلی تو اچانک دروازے کے سامنے کھڑے انس کو دیکھ وہ اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ پائی۔ کبھی چیک اپ کروایا آپ نے؟ دماغ ٹھیک سے کام تو کرتا ہے نا؟ اندر آتے ہی انس نے تنگ لہجے میں گویا گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ بات کم طنز کی بوچھاڑ زیادہ لگ رہی تھی۔ مطلب؟ صوبیہ کی آنکھیں غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ نے دروازہ نوک کرنے والے کا نام تک نہیں پوچھا اور سیدھا اندر آنے کی اجازت دے دی؟ انس کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا تو سلگتے لہجے میں اس سے باز پرس کرنے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے کوئی برا لمحہ کہہ کر بہت کچھ جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کچھ لوگ اپنی کئی باتیں اتنی جلدی بھول بھی جاتے ہیں۔ صوفیہ ہاتھ میں موجود ہینگر کو صوفے پر پھینکتی تڑپ کر بولی۔ اسے انس سے اس قدر بدتمیزی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کے حتیٰ امیز لہجے نے اس کی آنکھوں میں عجب سرخیاں بھر دیں۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں مس صوبیہ، آپ اس وقت یہاں اکیلی رہ رہی ہیں، کم از کم آپ میں اتنی سینس تو لازمی ہونی چاہیے کہ بندہ دروازہ ہی لاک کر کے رکھ لے۔ آپ تو بنا کسی کا نام جانے سیدھا اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ انس بھلا کہاں چپ رہ سکتا تھا، اس نے بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے فوراً کھری سنا دیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، تم یہاں صرف مجھے باتیں سنانے کے لیے آئے ہو کیا؟ کب سے دیکھ رہی ہوں بدتمیزی کیے جا رہے ہو۔ میں نہ تمہیں صرف زینب بھابی کے کزن کے دوست ہونے کی وجہ سے تم برداشت کر رہی ہوں، مگر تم ہو کہ مسلسل اپنی لیمٹس کراس کیے جا رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ صوبیہ نے غسیلی نگاہوں سمیت گھورتے سے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہہ دیا۔
لسن صوبیا، یہ بات مت بھولیں، اس وقت آپ میرے گھر میں موجود ہیں، مطلب میری ذمہ داری ہے، اور جہاں تک رہی لمٹس کراس کرنے کی بات، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو جس کا پھر مجھے تعمر پچھتاوا ہوتا رہے۔ انس نے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت زومینی لہجہ اپناتے بات مکمل کی تھی۔ اپنا موبائل آن کر کے دیں جلدی۔ گفتگو کیفیت میں مبتلا صوبیا ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ یہ میں نے اپنا نمبر سیو کیا، اس میں کوئی بھی پرابلم ہو آپ فوراً مجھے کال کریں گی۔ انس نے تفکر آمیز تاثرات سمیت موبائل فون واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صوبیا اس وقت انس کے دھوپ چھاؤں مزاج کو ہی سمجھنے کی تگودو میں لگی ہوئی تھی۔ اوکے اوکے، انس نے اسے غائب دماغی حالت میں کھڑا دیکھ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ کی چٹکی بجائی تھی۔ تم سے بڑی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کیا؟ انس کو اپنے قدم آگے بڑھاتے دیکھ صوبیا دھیمے لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ اسے انس کی آدھی ادھوری باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے انجان آگے بڑھتے بڑھتے انس اچانک واپس پلٹا۔ صوبیا ایک دم بوکھلا سی گئی، اسے لگا انس نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی ہے۔ آج سے آپ اپنی شیف کو اپنے ساتھ اسی کمرے میں ہی سلائیں گی، دروازہ ہمیشہ لاک رکھیے گا اور آئندہ کسی کا نام جانے بنا دروازہ نہیں کھولنا، خاص کر اس شہریار کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ صوبیا کا جواب سنے بنا ہی انس اپنے احکامات صادر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ صوبیا ہونک زدہ تاثرات سمیت وہیں کی وہیں کھڑی دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی، جبھی اچانک انس کا چہرہ پھر سے نمودار ہو گیا۔ آپ ایک بار میں کہی گئی بات کو مانتی کیوں نہیں ہیں؟ دروازہ لاک کرنے کا کہا تھا میں نے۔ صوبیا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد انس نے نفی میں سر جھٹکتے خود ہی دروازہ بند کر دیا۔ لاک کر لیں، ابھی تھوڑی دیر تک آپ کی شیف بھی ادھر آ جائے گی۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اسے بند دروازے سے انس کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں آگے بڑھی اور پھر بنا کوئی جواب دیے دروازے کی چٹکنی کو اوپر چڑھا دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ تو گئی مگر گھبراہٹ کے مارے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں کیوں اس انس کی بات پر منوان عمل کر رہی ہوں؟ شیف کے آنے کے بعد بھی وہ انہی سوچوں میں ہی گم نظر آ رہی تھی۔ انس بری طرح اس کے آوازوں پر قابض ہونے لگ گیا تھا۔ اذلان اپنے سینئر آفیسر سے بات ختم کرتے ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ اب وہ متلاشی نگاہوں سمیت پورے گھر میں زینب کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب کہاں چلی گئی ہیں یہ؟ اتنی رات ہو چکی ہے۔ اذلان نے کچن کا دروازہ کھولا مگر زینی کے وجود سے آ رہی دیکھ فوراً بند کر دیا۔ اب وہ پھولے تنفس سمیت داخلی دروازہ عبور کرتے باہر لان میں آ گیا۔ سامنے والا ایریا خالی دیکھ اس کے قدم بے اختیار بیک سائڈ لان کی جانب بڑھ گئے۔ لان کے تینوں حصوں چیک کرنے کے بعد اب وہ اپنی ارکلود پیشانی سمیت واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے سوئمنگ پول کے پاس ایک خیالہ سا نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینب ہی ہے جو اس وقت پاؤں نیچے لٹکائے سوئمنگ پول کے کنارے پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ سوئمنگ پول کی گہرائی چونکہ زیادہ تھی، پانی کم تھا، اس لیے اس کے پاؤں بھیگنے سے بچ گئے۔ زینب کو صحیح سلامت دیکھ اذلان تشکر آمیز انداز میں گہرا سانس فضا میں خارج کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینب کی جانب بڑھنے لگا۔ زینب اس وقت دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بے نیاز ساکت نگاہوں سمیت صرف پانی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ زینب آپ یہاں اس وقت؟ اذلان نے اس کے پاس پہنچتے نرم لہجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ اذان، واٹر، سٹارز۔ زینب کے لبوں سے اکلاتی آواز برآمد ہوئی جسے سنتے ہی اذلان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ زینب نے انگیز شہادت کے ذریعے سوئمنگ پول کی نچلی سطح پر لگے ہلکے نیلے رنگ کے چمکتے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ پانی کو دیکھتے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اذلان نے فوراً زینی کے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھا۔ رات کے اس پیر ٹمٹماتے ستارے دلکشی کا ساماں بنے سوئمنگ پول میں موجود پانی کی لہروں کے ساتھ محو رقصاں تھے۔ ہو بہو یہی منظر تو انہوں نے کریٹر لیک پر دیکھا تھا جسے قریب سے دیکھنے کے چکر میں زینی نیچے کھائی میں گر گئی تھی۔ زینب آپ اٹھیں یہاں سے، جلدی اٹھیں پلیز۔ زینی کو سر تھامے دیکھ اذلان بچپن کے واقعے سے ڈرتا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اذان، واٹر، سٹارز۔ زینب کی نگاہیں ابھی بھی ان چمکتے دمکتے ستاروں کے گرد ہی منڈلا رہی تھیں۔ زینب آپ اٹھیں یہاں سے پلیز۔ اذلان نے آگے بڑھتے اسے بازوؤں سے تھامے کھڑا کر دیا۔ زینی کے دوسرے ہاتھ میں نیم گرم چائے کا مگ تھا۔ وہ اس منظر میں ایسا گم ہوئی کہ اسے چائے کا ایک سپ تک لینا یاد نہیں رہا۔ وہ اچانک اذلان کے اٹھانے کی وجہ سے وہ چائے چھلک کر اس کی انگلیوں کو گر گئی۔ نتیجتاً زینی کے لبوں سے ہلکی کراہٹ نما آواز برآمد ہوئی۔ اف یار، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کے ہاتھ میں چائے کا مگ ہے، ادھر دکھائیں مجھے۔ اذلان تعصب بھری نگاہوں سمیت اس کی نیم روئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اس کے ہاتھ کو پکڑے نرمی سے سہلانے لگا۔ اذلان مجھے ایسا لگ رہا میں کھائی میں گر رہی ہوں، وہ بچہ مجھے پکڑ نہیں پا رہا اور میرا سر۔ زینی ایک ہاتھ سے پیشانی تھامے اپنے اندر کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ ہاتھ کی چوٹ نے اسے اتنا تو ہوش دلا دیا تھا کہ وہ اس وقت اذلان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے،
ریلیکس پلیز، کچھ نہیں ہوا آپ کو، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اذلان اب اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی زینب کو بیڈ پر بٹھایا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہیٹر آن کر دیا۔ زینی اپنے چکراتے سر کو تھامے ہنوز مضطرب انداز میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ازہد پریشانی کے مارے اذلان کو اپنی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوتے محسوس ہوئے۔ اب وہ زینی کے جھکے سر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ زینی نے اپنی بھیگی آنکھیں ایک دفعہ اوپر اٹھائیں مگر پھر اسے اپنا آپ کسی دلدل میں دھنستا محسوس ہوا۔ اذان! اب وہ بے بسی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو شدت سے موندے اس بچے کو پکارنے لگی جو اسے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے کریٹر لیک کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔